دوستو آداب، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر امجد علی بابر ہوں۔ اسرار اردو کے تحت آج ہم ایک اور میر تقی میر کی مشہور غزل پڑھیں گے جو BA کے نصاب میں شامل ہے اور MA کے نصاب میں بھی شامل ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، غزل کی تشریح کریں، مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں، جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اپنے کمنٹ کر کے مجھے اپنی ایڈوائزز سے اور سجیشن سے ضرور نوازیں۔ دیکھیے، غزل کا مطلب ہے: جس سر کو غرور آج ہے یا تاجوری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گھری کا۔ اب دیکھیے، میں نے قافیے جو ہیں ان کو میں نے سرخ رنگ میں رکھا ہے تاکہ طلبہ کو یہ پتہ چل سکے کہ یہ لفظ جو ہے یہ رائمز ہیں، یہ ہم قافیہ الفاظ ہیں اور انہی کا تانا بانا غزل ہوتی ہے۔ کا لفظ جو ہے یہ اس میں ردیف آیا ہے اور یہ بار بار ریپیٹ ہوگا۔ میر تقی میر کہتے ہیں کہ جس سر کو غرور آج ہے یا تاجوری کا۔ مشکل معنی آپ ساتھ ساتھ دیکھیں گے تو آپ کو شعر بالکل سمجھ آئے گا۔ سر یعنی دماغ، ذہن انسان کا، غرور تکبر، تاجوری یعنی تاج پہننے کا، بادشاہت کا، طاقت کا، پاور کا، اقتدار کا، نوحہ گری یعنی ماتم، رونا پینا۔ کہ آج اب دیکھیں کمال، شعر کو سمجھنے کی کوشش کریے کہ جس سر کو آج گھمنڈ ہے، تکبر ہے، کس کا؟ کہ اس کے پاس پاور ہے، اس کے پاس اقتدار ہے، وہ طاقت میں ہے اور یہ کچھ زیادہ دیر رہنے والی بات نہیں ہے، کل اس پہ یہی شور ہے اور پھر اسی کے اوپر، اسی سر کے اوپر رونے کا شور ہے، ماتم کا شور ہے، دکھ کا شور ہے۔ گویا پاور، طاقت، خوبصورتی، جوانی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی انسان کے پاس کوئی ایسی چیز آئے تو انسان اپنا فریضہ سمجھ کے اس کو انجام دے، نہ کہ طاقت سمجھ کے انجام دے۔ یہ جو عیش آرام ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، شوکت اور شان ہوتی ہے، یہ عارضی ہے، ناپائیدار ہے۔ اس کا کچھ بھی یہاں دنیا میں اس کا مقام نہیں ہے، بہت دیر تک یہ رہنے والی چیزیں نہیں ہیں، آخر سب نے یہاں سے چلا جانا ہے۔ دیکھیے ایک اور آیا ہے، اس نے مطلب ہے: شرمندہ تیری رخ سے ہے رخسار پری کا، چلتا نہیں کچھ آگے تیرے کب دھری کا۔ دونوں یہ مطلب ثانی ہے، شرمندہ تیرے رخ سے ہے۔ پہلے معنی دیکھ لیجیے، رخسار بولتے ہیں چہرہ، گال کے لیے آتے ہیں۔ پری ایک خیالی مخلوق، کہتے ہیں پری بہت خوبصورت ہوتی ہیں، حسین ہوتی ہیں۔ کب ایک پرندہ جو اپنی خوبصورتی اور چال ڈال کے لیے مشہور ہے۔ دری جو ہے وہ چلتا پھرتا چال۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب تیرا رخ اتنا خوبصورت ہے، اتنا سرخ ہے کہ اس کے سامنے پری کا رخسار بھی شرمندہ ہے، یعنی پری بھی اتنی خوبصورت نہیں ہے، اتنی حسین نہیں ہے جتنا میرے محبوب تو ہے۔ اور یہ کلاسیکی شاعری میں محبوب کی چہرہ، اس کی آنکھیں، اس کی زلفیں، اس کی تعریف ہمیں ملتی ہے۔ تو میر نے اپنے الگ انداز سے، منفرد انداز سے کی ہے۔ اور دوسرے مصرے میں کہتے ہیں: چلنا نہیں کچھ آگے تیرے کب، چلتا نہیں کچھ آگے تیرے کب دھری کا، کہ تیرے آگے تو جب چلتا ہے تو اتنا خوبصورت طریقے سے چلتا ہے کہ تیرے آگے وہ جو خوبصورت چلنے والا پرندہ ہے جس پہ دنیا فریفتہ ہو جاتی ہے، جس کو خدا تعالیٰ نے بہت خوبصورت بنایا ہے، وہ بھی کچھ معنی نہیں رکھتا۔ یہ بات ہے۔ اگلا شعر دیکھیے جی، بہت کمال کا شعر ہے: آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لوٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ اگر دیکھیے کہ اس شعر میں میر نے پوری زندگی کو بند کر دیا ہے، پوری قید کر دیا ہے کہ انسان کی زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ انسان، آفاق ہوا دنیا، افق کی جمع، کہ دنیا میں بہت سے انسان اور سبھی انسان طرح طرح کے خواب بنتے ہیں، لیکن خواب کسی کا پورا نہیں ہوتا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کا پورا ہوتا ہے یا بہت زیادہ لوگوں کا پورا نہیں ہوتا ہے، کسی کا خواب پورا نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی سلامت نہیں جاتا ہے۔ کون سلامت؟ استفہامیہ پوچھا ہے، سوالیہ ہے، کون سے استفہامیہ کا لہجہ ہے کہ کوئی بھی سلامت نہیں گیا۔
دنیا کی منازل سے، اسباب لٹا راہ میں، جو بھی اسباب ہوا، سامان، ساز، دولت، دھن، مکان، کہ لٹ گیا راہ میں ہر سفری کا، یعنی ہر مسافر کا۔ گویا ہر انسان دنیا میں جو جتنے بھی انسان آتے ہیں یہ مسافر کی مانند ہے، اور انسان جو خواب بنتا ہے، جو مکانات بناتا ہے، جو پکی کوٹھیاں تیار ہوتی ہیں، بڑے بڑے ہوٹل تیار ہوتے ہیں، وہ تو ہزاروں سال رہنے والے ہیں۔ انسان طرح کے اتنے لمبے خواب بنتا ہے، لیکن انسان کی عمر کیا ہے؟ 60 70 سال، 80 سال، اس نے تو اس دنیا میں نہیں رہنا ہے۔ تو اس پوری کائنات کو میر نے اس شعر میں بند کر دیا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں پرانے راجاؤں کی بنے ہوئے قلعے، بلڈنگز وہ موجود ہیں، لیکن ان شخصیات کا نام کہیں نہیں ہے۔ اس میں نے لکھا کہ ہر مسافر کو راستے میں اپنے اسباب و سامان لٹانے پڑتے ہیں۔ اس سے یہ مراد ہے کہ دنیا کی زندگی میں انسان کو بہت سے مشکلات و مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور افسوس یہ ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ کہیں زمین اور کہیں آسمان نہیں ملتا، کسی کو بھی مکمل جہاں نہیں ملتا۔ اور اگلا شعر دیکھیں کہ زندہ میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا۔ آشفتہ سری یعنی پریشان حالی، پریشان دماغی، بے چینی۔ زندہ بولتے ہیں قید خانے کے دروازے کو، جیل کو، قید خانہ دروازے کو نہیں، قید خانے کو، اور جنوں ہو گیا پاگل پن، بے تابی۔ سنگ مداوا، مداوا بولتے ہیں علاج کو، سنگ ہوا پتھر، یعنی کہ اب پتھر مار مار کے اس کا علاج کیا جا رہا ہے۔ پہلے میں دیکھتا ہوں، میں نے تشریح جو لکھی ہے کہ اس شعر میں شاید ہے اپنے جنون اور بے تابی کا اظہار کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ میرا جنون اتنا شدید ہے کہ قید خانے میں بھی اس کی شورش نہیں گئی، اب میری اس آشفتہ سری کا علاج صرف سنگ مداوا ہے، یعنی مجھے سنگ مار مار کے قبر میں دفن کر دیا گیا ہے۔ یہ مار نہیں آئے گا، مار مار کے دفن کر دیا گیا ہے۔ گویا انسان پر ایک کیفیت آتی ہے کہ جب انسان میں پاگل پن، دیوانگی آ جاتی ہے تو اس کو زندہ میں ڈال دیا جاتا ہے، قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے کہ اس کا کچھ علاج ہو سکے، اس کو کچھ آفاقہ ہو سکے۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں بہت سے پاگل خانے ہیں جہاں پر لوگ جو ذہنی سنتولن جو لوگ کھو جاتے ہیں، ذہنی توازن جن کا نہیں رہتا ہے، ان کو اس میں ڈالتے ہیں۔ میر کہتا ہے کہ بھائی میرے ساتھ تو یہ ہوا کہ زندہ میں بھی میری وہ شورش، وہ ہنگامے نہیں گئے، اور اب یہ ہے کہ مجھے پتھر مارے جا رہے ہیں۔ جیسے بہت سے لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا دماغ کا سنتولن کھو جائیں تو اگر وہ کہیں گلی کوچے میں نکلیں تو لوگ ان کو چھیڑتے ہیں، بچے ان کو چھیڑتے ہیں۔ تو میر کہتے ہیں کہ اب ان کا علاج پتھروں سے میرا علاج کیا جا رہا ہے۔ اب آخری شعر ہے، ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا۔ آپ شعر سمجھیے گا، داور فیصلہ کرنے والا، داور محشر جو محشر کے میدان میں فیصلہ کرے گا، جو وہاں پر ہر کسی کو سنائے گا کہ کس نے کس کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ یہاں شاعر کہتا ہے پہلے مصرے میں، ہر زخم، میرا ہر زخم، جگر، میرا ہر زخم جگر، میرے جگر پہ لگا ہوا ہر زخم، داور محشر سے، داور محشر میں حساب کرنے والے سے، انصاف کرنے والے سے انصاف چاہتا ہے، انصاف طلب ہے، انصاف چاہتا ہے تیری بیدادگری کا۔ بیدادگری یعنی تو نے جو ہم سے ظلم کیا، جو ستم کیے، اس کا انصاف چاہتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ظلم اور ستم، انسان کئی بار اگر کوئی انسان کو تنگ کرے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم خدا پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں میں تقی میر اور شاعر یہی کہنا چاہتا ہے کہ یہ ہمارے پہ جو ظلم و ستم ہے، یہ میں نے محشر میں، داور محشر سے، محشر میں فیصلہ کرنے والے سے میں نے یہ اس کا انصاف لے لینا ہے، آخرت میں یہ میں نے لے لینا ہے۔ تو دوستو یہ میر کی بہت مشہور غزل تھی جو آپ کے سامنے میں نے رکھی۔ اپنے رائے سے مجھے نوازیے گا، آواز میرے ویڈیوز کے آپ تک کلیئر ہے یا نہیں ہے، یا اس میں کچھ اور امپرومنٹ کی ضرورت ہے، تو میں نے آپ کے ہی مشوروں سے تھوڑا امپروو کرنے کی کوشش کی ہے۔ آگے بھی کیا جائے گا، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا۔ اپنا دھیان رکھیے گا۔ خدا حافظ۔